الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ اسلام آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے۔ لیکچر نمبر 1 سے 8 تک ہم نے سوال نمبر 1 سے 35 تک پڑھے ہیں۔ لیکچر نمبر 9 میں ہم سوال نمبر 36 سے 41 تک پڑھیں گے۔ سوال نمبر 36، اہل بیت علیہم الرضوان میں کون کون شامل ہیں؟ جواب، اہل بیت علیہم الرضوان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ آل و اولاد مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، بنو حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور تمام بنات طاہرات علیہم الرضوان شامل ہیں۔ سوال نمبر 37، اہل بیت علیہم الرضوان سے محبت کیوں ضروری ہے؟ جواب، مسلمانوں کے دلوں میں جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت دین اسلام کے لیے ضروری ہے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے یعنی اہل بیت علیہم الرضوان سے محبت و عقیدت بھی دین اسلام کا حصہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنے اصحاب علیہم الرضوان کے لیے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، وہیں اپنی آل کے لیے بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اس کو اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو۔ سوال نمبر 38، اولاد کو کتنی چیزوں کے بارے میں سکھانے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ نمبر 2، اہل بیت علیہم الرضوان کی محبت۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت۔ یہ تعلیمات دل میں دین کی بنیاد مضبوط کرتی ہیں اور یہ 3 چیزیں دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے بنیاد ہیں۔ سوال نمبر 39، اہل بیت علیہم الرضوان سے محبت رکھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ حدیث پاک کی روشنی میں بتائیں۔ جواب، اس بارے میں 2 احادیث مبارک بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے روزی دیتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت پانے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حدیث نمبر 2، ہمارے اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو کیونکہ جو اللہ پاک سے اس حال میں ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اسے میری شفاعت کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا۔ شعر، ہم کو اہل بیت اطہار سے پیار ہے، انشاءاللہ ان کے صدقے اپنا بیڑا پار ہے۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 40، اہل بیت سے دشمنی اور بغض رکھنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، ایسا شخص جہنمی ہے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھے، وہیں رہ کر روزے رکھے، پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ سوال نمبر 41، سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے بارے میں چند جملے بیان کریں۔ جواب،
سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کو عبادت میں مصروف رہنے والی، کام کاج کے دوران بھی تلاوت قرآن کرنے والی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غریبوں کی حاجت روائی بھی فرماتی تھیں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے والی اور شکل و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک فرمانے والی اور صبر و استقلال کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیک اعمال کرنے اور سنت مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔